بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کے والد کا نام نوبہ اور دادا مدین بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو ان کی تیسری بیوی میں سے ہیں، جن کا نام حضرت کیتورا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد ان سے شادی کی تھی۔ ان میں سے آپ کی 6 اولادیں تھیں، جن میں سے ایک مدین تھے۔ مدین ایک آبادی ہے جو مدین بن ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سرزمین پر قوم سمود اور عاد آباد تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قومیں اللہ کی نافرمان تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اہل مدین سرزمین حجاز کے پہلو میں شام کی حدود کے اندر آباد تھے۔ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور بڑے چین سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ خدائے واحد سے روگردانی کر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرستی کے علاوہ بھی ان میں اور بہت سی برائیاں پائی جاتی تھیں، چنانچہ ان کے معاشرے میں گناہ اور بدکاری کا دور دورہ تھا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرنے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور ان برائیوں کو اپنی طاقت اور ہوشیاری کی دلیل تصور کرتے تھے۔ دوسرے شہروں سے آنے والے قافلوں کو لوٹتے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیتے، بچوں کو غلام اور مردوں کو جنگلوں میں بے سہارا چھوڑ دیتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے منع کیا اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے تولنے کے لیے ترازو ایجاد کی، اور آپ علیہ السلام ان 5 پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے عربی زبان میں تبلیغ کی، جن میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ مفسرین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ وعظ و نصیحت کے وقت بڑی ملائم اور شیریں زبان میں بات کرتے تھے، اور ان کا استدلال بڑا دل نشین اور مؤثر تھا۔ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ظلم سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے شعیب، جو نماز تم پڑھتے ہو، کیا وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پہلے خدا کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، یا اپنے اموال کے بارے میں کوئی دوسرا طریقہ عمل اختیار کر لیں، کم تولنے سے باز رہیں اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھائیں؟ نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہم تمہاری بیشتر باتوں کو نہیں سمجھتے، پھر تم ہمارے معاشرے میں ایک کمزور اور ناتواں شخص ہو۔ اگر تمہارے اہل و عیال نہ ہوتے تو جو باتیں تم کرتے ہو ان کی سزا کے طور پر ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ تاہم لوگوں کے ان توہین آمیز الفاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ ایک مہربان باپ کی طرح کہ جو اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے اور ان کی خیرخواہی اور رہنمائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور تبلیغ کے کام میں روڑے اٹکانے سے باز نہ آئے۔ وہ راستے میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے اور ان پر ایمان لانے سے روکتے اور انہیں قتل کی دھمکیاں دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کا یہ جھگڑا بڑی نازک شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو واضح طور پر کہہ دیا کہ تم اپنا دین ترک کر دو اور ہمارا دین قبول کر لو، ورنہ ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ ان حالات میں حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ان کی باتیں ان سیاہ دل لوگوں پر اثر نہیں کریں گی،
لہذا انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ وہ اس قوم کو اس کے کفر کی سزا دے اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اہل مدین پر زلزلے کی صورت میں عذاب نازل کر دیا۔ چنانچہ زمین بڑے زور سے لرزنے لگی اور اس سے پیشتر کہ وہ سنبھل سکیں اور اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کریں، عذاب ان پر مسلط ہو گیا اور وہ اپنے کفر اور گناہوں کے سبب اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس عذاب خداوندی سے امان میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک دوسری قوم اصحاب ایکا کی طرف بھی بھیجا گیا، جن کی طرف پہلے بھی رسول بھیجے گئے تھے۔ ان کو اصحاب ایکا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جنگل میں رہتے تھے اور وہاں مشکی اونٹ، باراسنگے اور ہرنوں کے گلے رہتے تھے، اور یہ سرسبز جنگل تھا۔ یہاں سے ایک راستہ رقیم اور فلسطین کو جاتا تھا۔ اصحاب ایکا کے طور طریقے بالکل اہل مدین جیسے ہی تھے، چنانچہ ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی سرکش ہو گئے، اور جن برائیوں میں وہ لوگ مبتلا رہے تھے وہ ان میں بھی موجود تھیں۔ تاہم حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور انہیں اس کی طرف بلانے لگے، لیکن ان لوگوں نے جواب میں کہا، بلا شبہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم بھی ہم جیسے ایک انسان ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے سروں پر گراؤ اور ہمیں ہلاک کر دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جتنی کوششیں کیں وہ بیکار ہو گئیں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ تب خدا نے ان پر شدید گرمی مسلط کر دی کہ جس کی تپش سے پانی جوش کھانے لگا۔ یوں ان لوگوں نے 7 دن سخت تکلیف میں گزارے۔ اسی دوران بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر نمودار ہوا اور اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ عین اسی وقت خدا کے حکم سے اس بادل سے آگ برسنے لگی، جس نے اس سرکش قوم کو کیفر کردار تک پہنچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو جلا کر راکھ کر دیا اور کوئی باقی نہ رہا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وہ فرماتے تھے کہ وہ خطیب پیغمبران ہوں گے۔ جب اصحاب ایکا ہلاک ہو گئے تو آپ علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے لے کر مدینہ اور پھر واپس مدین چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ شعیب علیہ السلام خدا کی محبت میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بصارت واپس عطا فرمائی، پھر اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔ پھر ان کو بینائی دی، 3 بار اسی طرح ہوا۔ چوتھی مرتبہ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے شعیب، کب تک گریا کرو گے؟ اگر جہنم کے خوف سے گریا کرتے ہو تو میں نے تم کو امان دی، اور اگر بہشت کے شوق میں روتے ہو تو میں نے اس کو تمہارے لیے جائز کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرا گریا نہ جہنم کے ڈر سے ہے اور نہ جنت کے شوق میں، بلکہ تیری محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ اس وقت وہی ہوئی کہ میں اس سبب سے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے اور کب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بیان کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر مبارک 242 سال ہوئی اور آپ کا مزار اردن میں واقع ایک جگہ پر ہے جسے وادی شعیب کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔